بسم اللہ الرحیم۔ پیارے بچوں، ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، لیکن آپ کی نبوت کے چرچے پہلی کتابوں میں موجود تھے، تورات اور انجیل کے اندر۔ کہاں تھے؟ آج میں آپ کو ایک جن کا واقعہ پیش کروں گا۔ جن سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ آپ خود جن ہیں۔ جن سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ آپ خود جن ہیں۔ جو بچے منہ نہیں دھوتے وہ جن ہوتے ہیں، جو منہ دھوتے ہیں وہ جن۔ آپ سب منہ دھو کے آئے ہیں؟ ماشاءاللہ، پھر جن آپ سے بھاگ جائے گا۔ پیارے بچوں، جیسے ہم پہلے سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پوری توجہ رکھنی ہے آپ نے میری طرف، سچی کہانی آپ کو سناؤں گا اور اپنے نبی کے بارے میں ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جو تھے ان کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور کے کیا لگتے ہیں؟ سسر لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ ان کی بیٹی ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ہیں۔ حضور کی جو بیویاں ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں، وہ ہم سب کی مائیں ہیں۔ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضور کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ مومن ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ مومن ہیں۔ تو حضور کی ساری بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ پیارے بچوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑی پر چڑھا۔ پہاڑی کا نام تھا تہامہ پہاڑی۔ کیا نام تھا جی؟ تہامہ پہاڑی۔ کیا نام تھا؟ میں وہاں پہ کھڑا تھا، اچانک ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ نہایت کمزور آدمی تھا، ٹھیک ہو گیا؟ اس نے پیارے آقا علیہ السلام کو سلام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری آواز اور تیرے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی جن ہے۔ تو کوئی جن ہے۔ سنی آواز میں نکال دوں گا آپ کو۔ اچھا ہاں جی، کیا فرمایا؟ جن ہے۔ لگتا ہے کہ تو کوئی جن ہے، تیری آواز سے پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ لگتا ہے کہ تو کوئی جن ہے۔ اس نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی میں جن ہوں۔ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی، اللہ کے رسول واقعی میں جن ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام ہمامہ ہے۔ کیا نام ہے؟ پھر آپ نے پوچھا، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے باپ کا نام رحیم ہے، ایک کے ساتھ رحیم۔ کیا نام ہے؟ رحیم۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، لا عکیس۔ کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرے پردادے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ابلیس، شیطان۔ اف، جو شیطان نہیں، جو بندوں کو برگلاتا ہے، کہتا ہے یہ میرا پردادا تھا۔ کیا تھا؟ پردادے کا نام ابلیس تھا۔ فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ پھر آپ نے پوچھا، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، جس وقت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل آپس میں لڑے تھے، اس وقت میں بچہ تھا، پہاڑوں پر دوڑتا تھا۔ اس کو چپ کراؤ یار۔ پہاڑوں پر، اس کو گھر بھیج دو اس کو گھر، اٹھو۔ اس وقت میں کیا تھا؟ پہاڑوں پر دوڑتا تھا۔ اس زمانے میں بچہ تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ کس زمانے میں؟ جب وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپس میں لڑے تو میں اس وقت بچہ تھا۔ میں کیا تھا؟ پہاڑوں پر دوڑتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالتا تھا، وسوسے ڈالتا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ وسوسے ڈالتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تیرا یہ حال تھا تو اب کیا کرتا ہوگا؟ اس وقت تیرا یہ حال تھا تو اب کیا کرتا ہوگا؟ اب کیا تیری اب کیا حالت ہوگی؟ اس وقت یہ ڈرامے کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا، تو اب تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملامت نہ کیجیے، میں نے شیش علیہ السلام جو نبی تھے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، میں تو مسلمان ہوں،
میں نے شیش علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے میں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا تھا. نوح نبی علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں رہا. ابراہیم نبی کا زمانہ دیکھا. موسیٰ کلیم اللہ سے میں نے تورات سیکھی. داؤد نبی سے زبور کے سبق پڑھے. عیسیٰ بن مریم کی زیارت کی. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آئیں گے, اگر تیری ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کرنا. کیا عرض کرنا؟ سلام عرض کرنا. کیا عرض کرنا؟ سلام عرض کرنا. اللہ اللہ اللہ. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ آخری نبی کو میرا سلام عرض کرنا اگر تیری ان سے ملاقات ہو جائے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں انبیاء کے سلام کے تحفے لے کر آیا ہوں. اللہ 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 اللہ. سب نبیوں کے زمانے اس نے دیکھے. اس کی کتنی عمر ہوگی, کتنی عمر ہوگی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ صورتوں کی تعلیم دی. وہ جن چلا گیا, صورتوں کی تعلیم دی, اور وہ جن چلا گیا, وہ جن چلا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں, یہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, مگر میں اس جن کا پتہ نہیں کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. اس جن کا کوئی صحیح پتہ نہیں, زندہ ہے یا. اس واقعے کو بھی بہت سے علماء نے لکھا ہے, تفسیر عزیزی کے اندر نقل کیا گیا ہے. المختصر بات یہ ماننا پڑا کہ ہر نبی پہلے آیا, تذکرے بعد میں ہوئے, لیکن جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ آئے سب سے آخر میں ہیں, مگر ان کا تذکرے سب سے پہلے تھے. ان کے تذکرے سب سے پہلے. دیکھو, ہر نبی نے اس جن سے کہا تھا کہ وہ اگر آخری نبی آ جائے ان کو ہمارا سلام دینا, ان کو ہمارا سلام اللہ اللہ, ان کو ہمارا سلام دینا. سلام دینا. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ اگر آپ دنیا میں نہیں آئے تو آپ کے تذکرے سارے نبیوں نے کیے, اور وہ جن جو تھا اس نے بھی وہ سلام سنبھالے رکھا. جب حضور سے ملاقات ہوئی تو اس نے وہ تحفہ پیش کیا کہ میں سارے نبیوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ہوتا نہ تیرا نور گھر, کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر, تیرے سبب سے یہ سب بنا, صلی علی محمد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے آنے سے پہلے بھی آپ کے تذکرے تھے, دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کے تذکرے تھے. ابھی آپ مکہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے, آپ کا تذکرہ آپ کے آنے سے پہلے بھی تھا. یعنی یہ جو واقعہ جنات کا, دیکھو جن نے آپ سے تعلیم حاصل کی, جن نے آپ سے تعلیم حاصل کی. تو ہمارے نبی جنوں کے بھی نبی تھے, ہمارے نبی چڑیوں کے بھی نبی تھے, ہمارے نبی پرندوں کے بھی نبی تھے, ہمارے نبی جانوروں کے بھی نبی تھے. ایک اونٹ نے آپ سے شکایت کی کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے, کھانے کو کچھ نہیں دیتا. آپ نے اس کو مالک کو بلایا کہ بندے نے پتر بن, جتنا اس سے کام لیتا ہے اتنا اس کو کھلایا کر. ایک چڑیا آئی, کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بچے کسی نے اٹھا لیے ہیں, ان سے کہیں میرے بچے واپس کرے. تو حضور نے پوچھا کس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں؟ تو ایک نے کہا جی میں نے اٹھائے ہیں. فوراً وہاں پہ رکھو جا کر. تو یوں پرندے بھی آپ سے شکایت کیا کرتے تھے. ایک اونٹ پاگل ہو گیا, لوگ بھاگتے تھے. حضور جب اس کے قریب آئے وہ سجدے میں گر گیا. وہ حضور نے اس پر ہاتھ پھیرا اپنا, وہ بالکل چور ہو گیا. بالکل وہ حضور کے سامنے اس نے شکایت شروع کر دی اپنے مالک کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. ایک ہرن تھی, حضور جا رہے تھے, ایک ہرن کو مالک نے باندھا ہوا تھا, کسی نے باندھا ہوا تھا, اس کے بچے جنگل میں تھے. حضور سے کہتی ہے یا رسول اللہ, اس کو پتہ تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, جانوروں کو پتہ تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, پرندوں کو پتہ ہے یہ اللہ کے نبی ہیں, چرندوں کو پتہ اللہ کے نبی ہیں, جنات کو پتہ ہے یہ اللہ کے نبی ہیں. وہ ہرن پتہ کیا کہتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے جو ہیں وہ جنگل میں ہیں, وہ بھوکے ہیں, آپ اس مالک سے کہیں, میرے مالک سے مجھے چھوڑ دے, میں ذرا اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آتی ہوں. میں وعدہ کرتی ہوں میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی, دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. حضور نے اس کی گارنٹی لی, حضور نے اس کی ہاتھ باہر نکالو, کیا کر رہے ہو. حضور نے اس کی گارنٹی لی. مالک سے کہا اس ہرن کو جانے دو, یا اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی, میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ کہتا جی کیسے, یہ تو جانور ہے, کب واپس آئے گا. حضور نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں. ہرن گئی جنگل میں, بچوں کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کے واپس آ گئی. دیکھا, جانور بھی حضور کی بات مانتے تھے. اور ہم مسلمان ہیں, ہم انسان ہیں, ہم حضور کی بات نہیں مانتے. حضور ہمارے نبی ہیں, ہمارے نبی کا نام کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کے امتی ہیں. ہم کس کے امتی ہیں بچوں؟ پیارے آ کر. دیکھو جنات بھی جن کے سامنے آ کے صورتیں پڑھتے تھے,
ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں بھی قرآن پاک جو ہے دیکھو اللہ کے نبی نے اسے صورتیں سکھائی, قرآن سکھایا. کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. حضور کا یہ کام تھا کہ قرآن سکھاتے تھے, جنوں کو قرآن پاک سکھاتے تھے. تو ہم ان کی امتی ہیں, ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ہمیں بھی ذوق سے سیکھنا چاہیے, شوق سے سیکھنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ بچیاں جو ہیں یہ بھی بڑا اچھا قرآن پاک پڑھنے لگی ہیں ماشاءاللہ, تلفظ سے پڑھتی یہ بچے بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا واقعہ اسی پہ ختم کرتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.